یوتھیوں نے مطلب اس حد تک گر گئے, کچھ لوگوں کی میں نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں پوسٹ وغیرہ کہ کہتے ہیں جب جب ان کا دل کرتا ہے تیار ہونے کا, دلہن بننے کا, تو جی یہ اپنے بیٹے کی شادی رچا لیتی ہے. استغفر اللہ. آپ کو یاد ہوگا جب باجی کلثوم بیمار تھی تو تب بھی اس طرح کی ٹرول کرتے تھے کہ یہ بہانہ ہے, بیمار ہے بھی کہ نہیں اندر. استغفر اللہ. اس وقت میں بھی لندن تھی تو اللہ اس طرح کا کسی پہ وقت نہ لائے. اور اب دیکھو بیٹا, اب وہ یہ یاسمین راشدہ کے لیے کیا کرتے ہیں. وہ بزرگ عورت ہے, وہ بیمار ہے, اس کو بند کیا ہوا ہے, اس کو کینسر سیم اس سے بھی زیادہ بری کنڈیشن میں تھی باجی کلثوم. ظاہر ہے وہ تو دنیا سے چلی گئی. وہ کہتے ہیں نا مر کے ثبوت دینا پڑتا ہے کہ واقعی ہم پھر ایسے ہی چلا تھا کہ ثبوت دینے کے لیے مرنا پڑا. تو یہ تو میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں, اس طرح کی ٹرول کریں کوئی بات نہیں, مخالفت بھی ہونی چاہیے, لیکن اس اتنی حد تک گر جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے. مریم اورنگزیب صاحبہ کی ان کی والدہ نے تو ویسے کہہ دیا ہے کہ وہ ڈائٹنگ انہوں نے کی ہے, وہ صرف چائے اور کافی پہ رہی ہیں تو انہوں نے اپنا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم کیا ہے جس کی وجہ سے وہ لگ رہی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی مریم نواز صاحبہ نے ان کی سرجریز کروائی ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے اگر آپ وہ اچھی لگی ہے تب بھی اب اس کی خوبصورتی بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی تو بندہ جائے کہاں. کوئی پروسیجرز وغیرہ تو نہیں کروائے ویسے؟ میری یہ تو مجھے نہیں پتا, اگر کروائے بھی ہوں گے تو کیا ہوا تھی. یہ ویسے میں آپس کی بات تو یہ ساری جو نٹنیاں تریاں پھردیاں خسرے جو ترے پھردے سنم جوے فلانا ٹنگڑا پھر میں نے کہہ دیا کہ ادھا کہ نہیں ہے یہ کٹ کراؤں دی ہے پروسیجر. آپ بتائیں نا بیٹا, ان کی شکلوں پہ لعنت پڑی ہوئی ہے. اچھا پھر کس دھڑلے سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان نے ساری کی ساری جو اس کو ڈیلز آفر ہو رہی تھی اس سے انکار کر دیا, کپتان نہیں مان رہا, کپتان نہیں جھکنے والا بکنے والا. رپورٹرز نے سوال کیا علیمہ خان صاحبہ سے کہ کیا احتجاج کی کال وہ واپس لے لیں گے, تو انہوں نے کہا کہ وہ احتجاج کی کال واپس نہیں لے سکتے کیونکہ یہ خان صاحب کے آرڈر ہیں. 8 فروری سنڈے کو آ رہا ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں. محمود اچکزئی کو اگر اپوزیشن لیڈر بنا دیا تو انہوں نے بھی تو کچھ اپنا سودا بیچنا نہ دیے. انہوں نے احتجاج کی کال دے دی تو وہ جی خان صاحب نے دی ہے. وہ خان صاحب نے دے دی تو آگے تو ان کو ہی لگایا نا. ہاں صحیح. جیسے وہ افریدی کو لگایا تھا پہلے, وہی میں آپ کو بتا رہی کہ وہ بھی نیا نیا بنا تھا تو اس نے اپنا سودا بیچنا سکھا. اب یہ محمود اچکزئی صاحب آ گئے ہیں, بڑے بزرگ ہیں, بڑے ہیں, عزت کی جگہ ہیں, لیکن میری بات سنیں, ملک کے لیے آپ یہ اس طرح کی. اچھا مجھے بتائیں یہ احتجاج کر کے کیا کر لیں گے؟ یہ پہلے کیا کر لیا احتجاج کر کے؟ کوئی آئے گا بھی نہیں نا, نکلے تو دیکھ لینا نا. السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے بی بی وڈیری صاحبہ نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک بالکل, آپ سنائیں کیسی ہیں بیٹا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, بہت شکریہ آپ کا, آپ کی تشریف آوری کا. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے بھی آپ نے ہمت کی. اچھی بات ہے, اپنی روٹین میں واپس آنا چاہیے, ہے نا. اچھا جی, ایک تو یہ کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کی قائد کے بیٹے کی خیر سے ایک بار پھر سے شادی ہوئی ہے اور ٹاک آف دی ٹاؤن ہے جی یہ شادی. تھینک یو, خیر مبارک. آپ کو ویسے انویٹیشن تھا؟ میں آپ کو بتایا کہ تھا, لیکن میرا پاؤں کیونکہ فریکچر تھا تو اس لیے میں اچھا نہیں لگتا تھا ایسے پھرتی بیچ میں شادی کے. تو خیر مبارک, اللہ تعالیٰ سب ماؤں کے بیٹوں کو خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے. الہی آمین. اچھا, شادی نے ماشاءاللہ سے دھوم مچا کے رکھ دی ہے. کچھ تصاویر سنا ہے کہ خود ہی ظاہر ہے کہ ان کی اجازت سے ہی باہر آئی ہیں, ورنہ تو باہر نہ آتی. ان تصاویر کا بس آنا تھا تو ٹرولنگ سٹارٹ کر دی انہوں نے. اچھا, اب میرا یہ ماننا ہے کہ اب اگر ایک بندہ پیارا ہے تو, اور ظاہر ہے کہ ان کے بیٹے کی شادی تھی تو وہ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے, رائٹ ہوتا ہے کہ بھئی میں خوبصورت سے خوبصورت لگوں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پیارا بنایا, اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ان کے دشمن حاسدین بھی اس بات کو مانتے ہیں. اب وہ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی تھی, لیکن یہ کہا گیا کہ ساری لائم لائٹ جو ہے وہ تو ساس صاحبہ لے اڑی, دلہن بیچاری تو منہ تکتی رہ گئی. آپ نے دیکھا ہے جیسے کہتے ہیں نا انگور کھٹے ہیں, تو جب گریپس آر سور تو کوئی اور تو بات ملتی نہیں. تو آپ نے دیکھا ہے پہلے کبھی بھی مریم نے اپنے بچوں کے لیے کمی نہیں چھوڑی, لیکن وہ خود ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاڈ گفٹ ہے. آپ ایشیا کی سب سے خوبصورت ترین وومین قرار پائی ہے. تو آپ دیکھیں
آپ بلکہ ہماری بیٹا بخاری صاحبہ جی بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، آپ جیسی عورتوں کو، لیڈیز کو خوش ہونا چاہیے. وہ ہمارے، آپ ہم سب کی رول ماڈل ہیں. آپ نے دیکھا وہ کبھی اس نے کوشش نہیں کی کہ میں مردوں جیسی لگوں. وہ ایک عورت ہو کے مردوں سے بھی بڑھ کے کام کر رہی ہے. آپ نے دیکھا مہندی بھی لگاتی ہے اور اپنے سارے چاؤ جیسے کہتے ہیں نا پورے کرتی ہے. اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے بیٹا کہ اپنے بیٹے کی شادی میں سب سے اچھی لگوں. تو دلہن اپنی جگہ ہے، مریم نواز شریف مریم نواز ہے بیٹا. وہ جو ٹرول بریگیڈ ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ٹیکا شیکا لگا لیا، اب یہ جو ماتھا پٹی ہوتی ہے یہ تو دلہن کا رائٹ ہوتا ہے. تو اور یوتھیوں نے مطلب اس حد تک گر گئے، کچھ لوگوں کی میں نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں پوسٹ وغیرہ کہ کہتے ہیں جب ان کا دل کرتا ہے تیار ہونے کا، دلہن بننے کا، تو جی یہ اپنے بیٹے کی شادی رچا لیتی ہے. استغفر اللہ. آپ کو یاد ہوگا جب باجی کلثوم بیمار تھیں تو تب بھی اس طرح کی ٹرول کرتے تھے کہ یہ بہانہ ہے، بیمار ہے بھی کہ نہیں اندر. استغفر اللہ. اس وقت میں بھی لنڈن تھی تو اللہ اس طرح کا کسی پہ وقت نہ لائے. اور اب دیکھو بیٹا، اب وہ یہ یاسمین راشدہ کے لیے کیا کرتے ہیں. وہ بزرگ عورت ہے، وہ بیمار ہے، اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کو کینسر سیم اس سے بھی زیادہ بری کنڈیشن میں تھی باجی کلثوم. ظاہر ہے وہ تو دنیا سے چلی گئی. وہ کہتے ہیں نا مرد کے ثبوت دینا پڑتا ہے کہ واقعی ہم بیمار ہیں. وہ اتنا آپ کو پتا بعد میں پھر ایسے ہی چلا تھا کہ ثبوت دینے کے لیے مرنا پڑا. تو یہ میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں، اس طرح کی ٹرول کریں کوئی بات نہیں، مخالفت بھی ہونی چاہیے لیکن اتنی حد تک گر جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایسے، اور میں تو سمجھتی ہوں دیکھیں شادی بیاہ جو ہے یہ تو مطلب ہر ایک کا اپنا ایک پرسنل ایک میٹر ہے نا. اس پہ تو ہمیں آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو بہت تکلیف ہے نہیں دینی نہ دیں، لیکن یہ کہ آپ مخالفت شروع کر دیں. اچھا اس کے ساتھ ایک اور بہت زیادہ گندی چیز پی ٹی آئی والوں نے کی، اور اس پہ الحمدللہ بہت سارے لوگوں میں سینس ہے، وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کی دوسری چھوٹی بہن اسماء نواز صاحبہ، ان کا جو ایک بچہ ہے ابراہیم، وہ ایک اسپیشل چائلڈ ہے. بہت اچھی بات لگی کہ علی ڈار صاحب نے اس کی ویڈیوز شادی والی مہندی والی تھی، آئی گیس مہندی والی تھی، وہ اس پہ میوزک پہ انجوائے کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو ریلیز کیا. ظاہر ہے کیونکہ بے شک وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لیکن ان کے گھر کی تو رحمت ہے نا، ان کے لیے تو ایک نعمت ہے. اگر وہ اس کو دکھانے سے چھپا نہیں رہے ہیں، برا نہیں منا رہے ہیں، انہوں نے ایک اچھی بات ہے بتایا کہ ہماری خوشی میں ہمارا بچہ بھی شریک ہے اور کس طرح سے انجوائے کر رہا ہے. انہوں نے اس پہ اتنی گندی بکواس شروع کی ہے. اب یہاں سے اندازہ یہ تو کسی کے گھر میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اس طرح. اب یہاں سے اندازہ لگا لو. میں کہتی ہوں اللہ ہدایت دے، میں اس کے لیے یہ کہتی ہوں. اب دیکھیں یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ یار، آپ اللہ کے کاموں کو چیلنج کر رہے ہیں، استغفر اللہ، مذاق اڑا رہے ہیں، بالکل خدائی کا مذاق اڑا رہے ہیں بیٹا. اتنی گھٹیا حرکتیں، توبہ نعوذ باللہ. آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ جو کچھ کہتے تھے تو میاں صاحب جیسے اب بھی وہ جو ابراہیم کے لیے انہوں نے کہا، انہوں نے کوئی بات آگے سے جواب نہیں دی. اور اللہ معاف کرے، اس طرح جب میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہتے تھے تو میاں صاحب نے کہا میں نے اپنا فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا، وہ دیکھ رہا ہے. تو پھر آپ نے دیکھا بیٹا وہی جج تھا، مدینہ میں جا کے معافی مانگ کے آیا تھا. وہ بیچارہ فوت ہو گیا، ہم ایسے بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ اس طرح کی یہ سدھر نہیں سکتے، ایسے بگڑی ہوئی نسل آتی ہے، بگڑی ہوئی نسل سدھر نہیں سکتی. اچھا ایک اور بڑی مطلب حیرت انگیز ٹرانسفارمیشن تھی مریم اورنگزیب صاحبہ کی. ان کی والدہ نے تو ویسے کہہ دیا ہے کہ وہ ڈائٹنگ انہوں نے کی ہے، وہ صرف چائے اور کافی پہ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم کیا ہے جس کی وجہ سے وہ لگ رہی ہیں. لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں کی مریم نواز صاحبہ نے ان کی سرجریز کروائی ہیں. اب دیکھیں آپ کا تعلق نون لیگ سے نا، تو میں نے کہا آپ کی تو کوئی بات نہیں، ملاقات ہوتی رہتی، کوئی بات نہیں، اکثر ہوتی ہے. جی مریم اورنگزیب صاحبہ نے اگر اب آپ کو یاد ہوگا پہلے اس کی تصویر لگاتے تھے، پتہ نہیں ڈڈو چارجر کیا کچھ کہتے تھے. اگر آپ وہ اچھی لگی ہے تب بھی اب اس کی خوبصورتی بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی تو بندہ جائے کہاں. تو خوش ہونا چاہیے تھی. اگر اس نے ویٹ کم کیا ہے، وہ اس نے اپنے آپ کو سمارٹ کیا ہے، شادی میں وہ تیار ہوئی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ بھی اس کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ اگر سمارٹ ہو کے اچھی لگتی ہیں تو میں تو خوش ہوں اس بات سے، تو خوش ہونا چاہیے. کوئی پروسیجرز وغیرہ تو نہیں کروائے ویسے؟ میری یہ تو مجھے نہیں پتا، اگر کروائے بھی ہوں گے تو کیا ہوا تھی. یہ ویسے میں آپس کی بات تو یہ ساری جو نٹنیاں تریاں پھر دیاں
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰੇ ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਢਿੰਗੜਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੱਟ ਕਰ ਇਹਦੇ